دوستو ایپیسوڈ ولیوم 133 میں کرلس عثمان کے سب سے پہلے علاؤدین اپنی والدہ سے آ کے ملتا ہے اور والدہ بہت خوش ہوتی ہے. اس کی رہی صحیح جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اپنے والد کے پاس چلے جائے اور اس کو پورا حال بتا دینا. اور یہاں پر جو یہ ویسلس ہے جو ان کے درمیان غدار آ کے رہ رہا ہے بڑے آرام سے، وہ اس قیدی کو آزاد کرانے کے لیے کوئی چاقو وغیرہ اس کے کھانے میں بیچ دیتا ہے تاکہ وہ خود کو آزاد کرا سکے. یہاں سردار یعقوب کو دکھایا جاتا ہے اور وہ اور عثمان جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں. اور سردار یعقوب کہتا ہے کہ مطلب تم مجھے دبانا چاہتے ہو، تم مجھے مارنے کے لیے تم نے چاقو بھیجا تھا، دیکھو جس پہ تمہارے نشان ہے. تو وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ یہ کسی کی سازش تھی، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا. عثمان یعقوب سے کہتا ہے کہ سازش تو تم نے کی تھی مجھے پھنسانے کے لیے، قلعے میں ایک جال میرے لیے تم نے بنا اور اب تم مجھے کہہ رہے ہو. اور اس طرح دونوں کے درمیان بحث ہوتی ہے اور سرداران منع کر دیتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ نکلو، کیونکہ اس طرح سے لوگ مطلب باتیں بنائیں گے کہ دعوت پہ آئے تھے اور ایک دوسرے پہ چاقو اور تلوار تانے ہوئے کھڑے ہیں. تو اس طرح سے دونوں پھر ایک ساتھ نکلتے ہیں. سادات خاتون کو بھی اشارہ ملتا ہے کہ مطلب اسے رخصت ہونا ہے. پھر وہ سب کو درمیان کے جو بازار کے بارے میں بتاتی ہے کہ اب سب نے وہاں ضرور آنا ہے. یہاں قیدی بھی اپنے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور عثمان جو ہے وہ پھر اس کو عثمان کو دکھایا جاتا ہے. وہ اور یعقوب سردار آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور یعقوب کہتے ہیں تمہیں ہر حال میں میری بیعت تو لینی ہی ہوگی. ویسلس یہاں پہ بڑے آرام سے گھوم رہا ہوتا ہے محل میں، کوئی کسی کی نظر ہی نہیں ہوتی اس پہ. اور ملن خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہے یہ خنجر والا معاملہ سن کے کہ یہ تو مطلب ہماری پوری ساکھ خراب ہو گئی. تو عثمان اسے یہی کہتا ہے کہ اب مطلب یہی چیز ٹھیک کرنی ہے کہ ہماری یہ ساکھ دوبارہ سے بحال ہو سکے، کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا، کیونکہ جہاں جہاں کا اس بات کا ذکر ہوگا تو وہاں ہمارا امیج خراب ہوگا. اور اوپر سے انہوں نے ہمیں پوری طرح گھیرا بھی ہوا تھا، ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے تھے. ایسے میں ملن خاتون اولوفیرا کے پاس جاتی ہے اور اولوفیرا کو سمجھاتی ہے، لیکن اولوفیرا بضد ہوتی ہے کہ اسے یہاں سے جانا ہے. حالانکہ ملن خاتون سے کہتی ہے ابھی راستے صحیح نہیں ہے. لیکن یہاں پہ فاطمہ پھر اپنے بھائی اورہان کو بتاتی ہے اور اورہان اولوفیرا کو جا کے سمجھاتے ہیں. وہ ایک ضدی قسم کی لڑکی ہوتی ہے اور پھر اورہان پریشان ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اولوفیرا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور ایسے میں اگلا سین دکھایا جاتا ہے. محمد اس کو ایک پیپر دیا جاتا ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جہاں یعنی کہ ایک غدار پکڑا جاتا ہے ان کے علاقے میں جو عثمان کو ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر اس کے والدین بھی آ جاتے ہیں اور یہاں دوبارہ سے ویسلس کو دکھایا جاتا ہے جو ان سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے. یہاں سب ڈسکس کرتے ہیں کہ اب نئی مہم کا آغاز کہاں سے شروع کیا جائے. تو ایسے میں عثمان بھی بتاتے ہیں کہ وہی سے جہاں سے مجھ پہ مطلب جہاں سے شروع ہوا تھا مطلب. اور یہاں پہ ویسلس کان لگا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور جو ریموس ہوتے ہیں وہ بھی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ مطلب کس طرح سے حملہ کیا جائے عثمان پہ. اور یہاں سردار یعقوب الگ سے پریشان ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کبھی بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا یہ آدمی عثمان. اور یہاں جب عثمان پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ بہت غصے میں آتا ہے کہ میرے قلعے کے اندر ہی مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے. اور وہ ویسلس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ویسلس نے اسے بچایا. اور یہاں پر بہت نوک کرتا ہے دروازہ اورہان، اس کے بعد ہی اولوفیرا کھول دیتی ہے اور اورہان سے کہتا ہے کہ مطلب اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ اولوفیرا یہاں سے چلی جائے، لیکن مجبور ہوتا ہے. اور یہاں پر عثمان جو ہے وہ اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم کل بازار جا رہی ہو تو تم ایک سردار کی بیوی ہو، تمہیں کیسے ڈیل کرنا ہے اس چیز کو. اور یہاں فاطمہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ جا کے امی کو منا لو، مطلب وہ ناراض ہے تو اس کو اس طرح سے منا لو. اور یہاں پہ یہ لوگ سب مشق کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں اپنی مشقیں، اور وہ جو گربز حلپ ہوتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں. اور پھر ان سب کی عادت ہوتی ہے جنگی مشقیں کرتے ہوئے، وہ لوگ انجوائے بھی بہت کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کی جنگی مشقیں بھی آرام سے گزرتی ہے. یہاں اور اپنی والدہ کو مناتے ہیں تو والدہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے تم شادی کرنا چاہتے ہو. تو وہ
مطلب اشارہ دے دیتے ہیں کہ اسے اولوفیرا پسند ہے. اس کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور والدہ بھی اپنی ناپسندیدگی دکھا دیتی ہے. بہت مایوس ہو کے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو سامنے سے وہ اپنے بھائی علاؤالدین کو دیکھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ علاؤالدین کو اس نے دیکھا, اور دونوں آپس میں اتنے عرصے بعد ملتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. اور یہاں پر قبیلے میں کے بازار میں جو یعقوب سردار کا بازار ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سردار کے ساتھ آتے ہیں, تو اپنی بیٹی گنچا کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. اور پھر علاؤالدین اپنے والد سے ملتے ہیں, عثمان سے یعنی کہ, اور بہت خوش ہوتے ہیں اور عثمان کو وہ نقشہ بھی دے دیتے ہیں. عثمان اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور نقشہ دیکھنے لگتے ہیں. یہاں پہ ویسلس یہ ساری باتیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ لوگ نقشے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اور علاؤالدین اس کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اور بھی تھا, گنچا یعنی کہ یا سردار یعقوب کی بیٹی, جو ہر چیز دیکھ رہی تھی, اور ایک مرے ہوئے انسان کا مہر بھی کسی فرمان پہ لگا کے چلی گئی. تو عثمان بہت پریشان ہوتا ہے یہ سن کے, اور یہاں گنچا بھی پریشان ہوتی ہے کہ بابا یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے جو میں نے مطلب اس طرح کا کام کیا. اور وہاں پر علاؤالدین بھی تھا یعنی کہ عثمان بے کا بیٹا, تو وہ, اور گنچے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ جو نقشہ تھا وہ سلطان مسعود نے علاؤالدین کو دیا, جو کہ کسی خزانے کا نقشہ تھا. یہ بات تو یعقوب سردار کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے. اور یہاں پر عثمان بھی اپنے مہم کی تیاری شروع کرتے ہیں, اور لیکن کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہاں پہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے والی بات ہوتی ہے. وہ جگہ جگہ پہ جو ویسلس ہے اس کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی باتیں یہاں وہاں پہنچا رہا ہوتا ہے, یعقوب تک الگ پہنچا رہا ہوتا ہے, اپنے لوگوں کو تک الگ پہنچا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ اولوفیرا آتی ہے اس جنگی میدان میں اور بہانے سے گاڑی کے اندر گھس جاتی ہے تاکہ وہ یہاں سے کسی طرح فرار ہو سکے. اوران سے باتوں میں جب اوران جیسے ہی جاتا ہے تو یہ اپنا کام کر دکھاتی ہے, اور یہاں پر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ عثمان نے مطلب اپنی مہم کی شروعات کر دی ہے, اور ان کو, اور یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ لیف کے قلعے سے ہی کرے گا. تو سلطان مسعود پہلے سے ہی پلان کرتا ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی کچھ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ لوگ رستے میں عثمان پہ جب یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک خاتون بالکل بے ہوش پڑی ہوتی ہے رستے پہ. وہ کہتی ہے جال ہے, اور ان پہ اچانک حملہ ہوتا ہے. یہ لوگ سب کو مارتے تو خوب ہے, لیکن مارنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ, ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ سردار یعقوب کی طرف سے لوگ تھے, لیکن یہ لوگ تھے جن کے گردنوں پہ الگ الگ قسم کے نشان بنے ہوئے تھے. اور یہاں پہ وہ خبری آ کے محمد کو بتاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے خزانے کے بارے میں مجھے معلوم ہے, خزانہ کہاں پہ ہے. اور محمد بہت خوش ہوتا ہے. یہاں دوبارہ سے یہ لوگ اپنا سفر شروع کرتے ہیں. یہاں پہ بالا خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو بالکل پہلے کی طرح تیار اور صحت مند نظر آ رہی ہوتی ہے, اور جب عثمان بھی اس کو دیکھتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا. تو وہ کہتی ہے کہ درویش افندی کی دوائیوں نے تو مطلب مجھے نئی زندگی دے دی. اور یہاں پر محمد جو ہے وہ ان وحشیوں سے آ کے ملتا ہے اور انہیں بہت پیسے دیتا ہے کہ تم لوگ جا کے عثمان کے وفادار بنو, بظاہر ایسا دکھاؤ کہ تم لوگ عثمان کے وفادار ہو. ان کو میں مطلب تم لوگ جتنے بھی تمہیں جتنا سونا تمہیں چاہیے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں. تو وہ لوگ مان جاتے ہیں کہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بالا ضد کرتی ہے عثمان سے کہ مطلب میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی, بہت میں نے مطلب مس کیا. اور یہاں پر جرکتائی کو بلاتے ہیں سردار یعقوب کے, مطلب میں تمہیں بہت بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں. اور یہاں پہ یہ وحشی لوگ آتے ہیں اور کونور وغیرہ اور باقی سپاہیوں سے ملتے ہیں کہ ہم تمہاری فوج میں آنا چاہتے ہیں, تمہارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہاں الگن خاتون اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, لیکن وہ اس کا بیٹا بہت خوش ہو رہا ہے کہ او میرے بابا تو بازار کے پورے مالک بن جائیں گے, کیونکہ اسے پوری بازار کی مینجمنٹ کا کہا جاتا ہے. یہاں سارے جو فوجی ہوتے ہیں مطلب وہ حیران ہو جاتے ہیں بہندر بے وغیرہ کہ یہ کس طرح کے وحشی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری فوج میں آنا چاہتے ہیں. اور عثمان بھی اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے. اور یہاں پر آگے جو ہے اورحان بھی اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے, کیونکہ سونے اور خزانے کا جو نقشہ ہے اس کو خزانہ تلاش کرنے کا ٹاسک اسے دیا گیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر محمد اس کو مسلسل فالو کیے جا رہا ہوتا ہے. اور یہ لوگ آخر خزانے تک جا پہنچتے ہیں, اس جگہ تک جو ایک غار ہوتی ہے وہاں تک جا پہنچتے ہیں. اور لیکن محمد ان کو مسلسل فالو کیے جا رہا ہوتا ہے, ان کو
کہ جیسے ہی اوران خزانے تک پہنچے گا تو ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ اولوفرا بھی یہاں پہ موجود ہو کے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دوبارہ سے بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے، یہاں پہ سادات خاتون، یعقوب سردار سب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یا سردار یعقوب جو ہے وہ علاؤدین اور ملن خاتون سے پوچھتے ہیں کہ عثمان بے کیوں نہیں آیا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو مطلب کوئی مصروفیت تھی اس وجہ سے نہیں آیا۔ یہاں عثمان بے اپنی قرارگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور اسے یہ بھی افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سردار کوئی بھی جمع نہیں ہوئے کیونکہ سب یعقوب کی طرف ہے، اور یہ چیز اسے پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ اوران اپنے یہاں خزانے کی تلاش میں مصروف ہوتا ہے کہ اچانک اس پہ حملہ ہو جاتا ہے، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ یہاں فوراً سے اولوفرا اوران کے لیے چیختی ہے اور اس کو ڈھونڈنے اور پکارنے لگتی ہے، اوران اوران کہاں ہوں، اس طرح سے وہ اس کو پکارنے لگتی ہے اور ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اور یہاں دوبارہ سے بازار میں علاؤدین اور گنچا کو دکھایا جاتا ہے۔ علاؤدین اس کو کہتا ہے دھوکے باز عورت، اس پہ گنچا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہاں جب عثمان قرارگاہ آتا ہے اور ان وحشیوں کو دیکھتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں فوج میں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کسی لالچ کے بنا تم لوگ کسی کو اپنا بخار بھی نہیں دیتے۔ اور یہاں پہ دوبارہ سے بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور جہاں پہ سردار یعقوب اناؤنس کرتے ہیں اور جارکوتائی کو بلاتے ہیں کہ مطلب بازار کی ساری جو ایک مینجمنٹ ہے وہ جو ہے وہ جارکوتائی کے ہاتھ میں ہے۔ الگن کو بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن جارکوتائی آتے اور سردار یعقوب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ سے ویشیوں کو دکھایا جاتا ہے، اور جو عثمان بے سے گزارش کرتے کہ ہم تمہاری فوج میں آنا چاہتے ہیں، اور عثمان بے کو ان پر شک ہوتا ہے۔ اور یہاں اوران کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ اس پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، وہ اس کا بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ اور اولوفرا بھی یہاں سامنے آتی ہے تو اوران حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اولوفرا کہاں سے مطلب آ گئی۔ تو اوران پر اچانک سے صلیبیوں کا حملہ ہوتا ہے، اور اولوفرا بہت زیادہ اچھی جنگی مہارت دکھا رہی ہوتی ہے، بہت اچھے طریقے سے لڑ رہی ہوتی ہے، اور اوران کا دفاع کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اوران یہاں پہ تھوڑا اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اب سردار یعقوب جا رہے ہوتے ہیں اور علاؤدین اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور علاؤدین کو جو ہے گنچے فالو کر رہی ہوتی ہے، اور یہ چیز پہ مطلب علاؤدین کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ گنچا سے بحث کرتا ہے کہ تم کیا کوئی مجھ سے تمہیں کوئی اٹریکشن ہو گئی ہے جو تم ہر وقت مجھے فالو کرتی رہتی ہو۔ اور یہاں پہ قرارگاہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان بے ان سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ مجھ پہ باری پڑے، میں نے شکست کھائی تم لوگوں سے، تو تم لوگ میری فوج میں آرام سے آ سکتے ہو۔ یہاں پہ اولوفرا اور اوران کو سمجھاتی ہے کہ یہ لوگ ہم پہ زیادہ مطلب حاوی ہو رہے ہیں، تو ہمیں یہاں سے چھپ کے بھاگ جانا چاہیے۔ اور اوران بھی اپنے ساتھیوں کو یہی کہتا ہے کہ یہاں سے دور ہٹ جاؤ، کیونکہ محمد اس کو بہت برے طریقے سے تیر مارتا ہے، اور اس طرح اولوفرا اس کو بھگا کے کسی الگ مقام پہ لے آتی ہے۔ اور یہاں پہ افندی درویش بھی ان کو ملتے ہیں جو ان کے لیے بہت فرشتے سے کم ثابت نہیں ہوتے ایسے موقع پہ۔ اور یہاں جو سادات خاتون ہوتی ہے کوئی موقع نہیں جانے دیتی اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کا، ملن خاتون کو۔ وہ اس کا کارپیٹ خریدتی ہے اس کے قبیلے کا، اور اس پہ مطلب بہت برے طریقے سے چڑھ کے اپنے رستے جانا شروع ہوتی ہے۔ یہاں عثمان جب آتے ہیں قلعے میں، جس قلعے کو اس نے فتح کرنے کے لیے ارادے سے آئے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ہی یعقوب سردار فتح کر چکے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اوران کو دکھایا جاتا ہے جس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اور وہ اولوفرا سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اولوفرا کتنی محبت کرتی ہے، اور ہاں سے اس کے سامنے وہ آخر اپنا ضد بھی ختم کر دے گی۔ اور یہاں پہ افندی درویش اس کو مطلب اس کا علاج بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں اس کو نصیحت بھی کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں مطلب عشق چاہے عشق خداوندی ہو، بہت معنی رکھتا ہے، انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ دونوں اس کی باتوں سے بہت مطلب متاثر ہوتے ہیں، بہت ان کو اچھا لگتا ہے، دل میں اترتی ہے اس جو درویش افندی کی باتیں، اور اولوفرا بھی بہت محسوس کرتی ہے ان باتوں کو۔ یہاں عثمان دنگ رہ جاتا ہے کہ جب یعقوب سردار نکل رہا ہوتا ہے قلعے سے، اور تو وہ
بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے قبضہ کیا، ان لوگوں کو بھی بیوقوف بنایا، وہ سمجھے کہ یہ ہم سے ملنے آیا ہے، گورنر کا یہ خیال تھا اور اس نے گورنر پہ یہ حملہ کر ڈالا اور ایک دم سے قلعے کو فتح کیا۔ یہ تو بات کی بات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے سردار بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں چارکوتائی کو بہت سکون ملتا ہے۔ جس گورنر نے اس پہ کافی ظلم ڈھائے ہوئے تھے اور وہ مر جاتا ہے، اور یہاں یہ وہ جھوٹی وصیت کو دکھاتا ہے کہ یہ سلطان مسعود نے لکھا تھا میرے لیے، اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اب کہتا ہے کہ سب کو اب میری جو ہے وہ بیعت لینی ہوگی۔ سردار یعقوب یہاں پر کہتے ہیں کہ اب سب بس میرے ماتحت ہوں گے یہاں پر، اس کے بعد میں ہی سب سے بڑا سلطان یا سردار اعلیٰ ہوں گا اور سب کو میری بیعت لینی ہوگی۔ اور یہاں پہ دوستو ڈرامہ ختم ہوتا ہے، ایپیسوڈ 133۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، جو کرنا ہے آپ کا دل کرے بس، اور دعا کیجئے۔ تھینک یو۔